کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ایران امریکہ مذاکرات کی اپڈیٹ تو ڈسکس کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کا ثالثی کے حوالے سے جو غیر معمولی کردار ہے اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے، جبکہ مریم نواز نے پنجاب کے اندر ایک ایسا کام کیا ہے، بلکہ شروع کر دیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بڑا زبردست وہ کام ہے، اس میں وہ کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ ان دونوں ایشوز بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سجاد انور صاحب، جناب امداد سمرو صاحب، جناب ذوالفقار علی میتھو صاحب، تینوں بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ جناب رانا سجاد انور صاحب، پہلے اس طرف آتے ہیں کہ یہ جو اپڈیٹ ہے اب تک کیا ہے ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے، کیونکہ جو ٹرمپ صاحب کا بیان ابھی ریسنٹلی آیا اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کر پا رہا اور انہیں چاہیے کہ دانش مندی کا مظاہرہ کریں۔ ہاں، وہ ایک طرف تو پرنس چارلس کے اعزاز میں جو تقریب ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران میں وہ سارے ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں اور ایران کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ مقابلہ کر سکے اور ہم نے فتح حاصل کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایران ابھی تک جو ہے وہ ریئلسٹیکلی اپنے اس تھریٹ کو سمجھ نہیں رہا جو ہم ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اس کو گفتگو کی طرف، بات چیت کی طرف آنا چاہیے۔ لیکن بٹ صاحب، الجزیرہ کی خبر ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک جنگ کا خطرہ ہے، ایران جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ حالت جنگ میں تو اس وقت پورا مشرق وسطی ہے نا سر۔ ہاں، لیکن اب تو ایک سٹیل میٹ ہے نا کہ رکا ہوا ہے ایک جگہ پہ، ایک بلاکیج ہے ایک طرف اور دوسری طرف ابنائے ہرمز پہ ایران کا قبضہ ہے، تو امریکہ کا قبضہ، سوری نہیں، ابنائے ہرمز پہ تو ایران، ہاں وہ تو وہی ہے، باقی ناکہ بندی انہوں نے کی، ناکہ بندی امریکہ کی۔ بالکل ٹھیک بات۔ لیکن سی این این کی جو آج کی خبر تھی کہ بظاہر جو دوریاں نظر آ رہی ہیں یا مختلف انتہاؤں پہ ہیں دونوں، ایران اور امریکہ، سی این این کا کہنا تھا کہ نہیں، کافی حد تک ان کی گفتگو فریکوینٹلی جاری ہے، اس وقت بھی جاری ہے، اور کافی فاصلے کم ہیں۔ جو سی این این کی خبر تھی اس میں ایک طرح سے حوصلہ افزا صورتحال تھی۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھی یہی کہا کہ ہم اس وقت بھی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان اس وقت بھی کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک رستہ نکل آئے۔ لیکن یہ بھی خبر ہے بٹ صاحب کہ جو ایرانی تجاویز تھیں جن کو ٹرمپ نے ابھی کل ہی مسترد کر دیا، جو جنگ بندی کے حوالے سے جو ایرانی تجاویز تھیں ان کو، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایرانی گورنمنٹ نے، پریزیڈنٹ صاحب نے پاکستان سے کہا ہے کہ ہم مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے ساتھ ایک مشاورت کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ ٹائم لگ جائے گا اس مشاورت کے دوران، تو ہم آپ کو جو پاکستان نے نئی تجاویز بھیجی ہیں اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ جہاں پہ گرے ایریاز ہیں، جنگ کے خطرات اپنی جگہ پہ ہیں، ناکہ بندی ہے امریکہ کی طرف سے، ایران ابنائے ہرمز میں بیٹھا ہوا ہے، گفتگو کہیں ہو رہی ہے کہیں نہیں بھی ہو رہی، کچھ امید بھی ہے کہ صلح ہو جائے گی، جنگ بندی ایک مناسب طریقے سے دونوں ملک جو ہیں ایک ایگریمنٹ پہ پہنچ جائیں گے، اور کچھ گرے ایریاز بھی ہیں۔ جو انپریڈکٹیبلٹی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہے یا جس طرح کا پاور سٹرکچر ایران میں ہے، ایک طرف ان کے جو اصلاح پسند ہیں، دوسری طرف اصول پسند ہیں، ان کے درمیان بھی ایک کھینچا تانی ہے، وہ بھی ایران کے اندر ایک مصالحت کی ضرورت ہے کہ وہ کن چیزوں پہ متفق ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ گفتگو کے لیے۔ تو ایک مشکل کام ہے ویسے یہ، یہاں ایران میں ایک بہت بڑا باٹل نیک ہے، ایک باٹل نیک ٹرمپ کی سائڈ پہ ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب بعض چیزیں مان لیتے ہیں۔ اچھا ویسے یہ جو میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک بریک تھرو کر دیا تھا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جب وہ تہران گئے تھے، اور انہوں نے ایران کو منا لیا تھا کہ ابنائے ہرمز سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور وہ پیچھے ہٹ گئے، اور وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ لیکن ٹرمپ صاحب اگر ضد نہ کرتے اور بلاکٹ جاری نہ رکھتے تو شاید معاملات آگے نکل جاتے۔ اچھا ویسے جو ٹرمپ صاحب والی سائڈ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بوٹل نیک ہے، وہاں پر تو ٹرمپ صاحب کے پاس مکمل اختیارات ہیں نا۔ ایران میں شاید تھوڑا سا معاملہ اختیارات کے حوالے سے کچھ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک ایشو ہے اصول پر پسند اور اصلاح پسندوں کے درمیان، وہاں پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سائڈ پہ تو میرا خیال، اس سائڈ پہ بھی کل جو جے ڈی وینس کا انٹرویو تھا،
جے ڈی وینس گفتگو کے حق میں ہے، وہ ایران امریکہ جنگ کے اصولی طور پہ مخالف ہے. اس نے بھی یہی بات کی. اس نے کہا کہ اگرچہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ نہیں بتاتے کہ ان کے دل میں کیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ جے ڈی وینس نے کہ اس گفتگو کے ذریعے ہی اس کرائسس سے نکلنا ضروری ہے. لیکن یہ جو ٹرمپ صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کانسٹنٹ بلاکج کی، وہ نہ صرف تعریف کر رہے ہیں، وہ ایرانی جہاز جو ابھی ریسنٹلی پکڑا ہے انہوں نے، اس پہ ایران میں کافی غم و غصہ ہے اور اس کی وجہ سے ایکسلیشن کا خطرہ ہے. اگر انہوں نے اپنا جہاز چھڑانے کے لیے کوئی اٹیک کر دیا تو ایک طرح سے وہ جو جنگ بندی پاکستان نے دونوں لوگوں کو روکا ہوا ہے، وہ جنگ بندی بریچ ہو گئی ایک دفعہ پھر ایک لڑائی شروع ہو سکتی ہے. صبر صاحب، آپ کے خیال میں یہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ جیسے یہ رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک جہاز نیا پکڑا گیا اور اس کے بعد بڑا غم و غصہ ہے ایران کے اندر. کیا آپ کے خیال میں جنگ دوبارہ شروع ہونے کا کوئی امکان ہے خدا نخواستہ؟ دیکھیے امکان کم ہے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ہم کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. وہ پہلے کہتے تھے حملے نہیں کروں گا تو حملے کر دیے، جب کہتے حملے کروں گا تو حملے نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک رائٹرز نے ایک سٹوری دی ہے آج کہ وہاں وائٹ ہاؤس نے، امریکی حکومت نے ایک سروے کروایا ایجنسیز کے ذریعے کہ اگر ہم ابھی جنگ سے نکل جائیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، دوبارہ جنگ چھیڑے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو دونوں صورتوں میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کوئی اچھی رپورٹس نہیں. ابھی جنگ سے نکل جائیں گے تو شکست کا ظاہر و تاثر آئے گا، اور اگر یہ اعلان کر کے نکلتے ہیں کہ جی ہم جیت گئے تو ایران کہے گا کہ نہیں یہ تو بھاگ گئے جنگ سے. تو پھنسے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. جو ٹرمپ صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں اور پھر کل کی آپ دیکھیں، فیس سیونگ میرا خیال دونوں فیس سیونگ مانگ رہے ہیں. لیکن ٹرمپ صاحب نے کل کیا کہا تھا؟ کل انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ ہم تباہ ہو گئے، اب ناکہ بندی ختم کریں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران دانشمندانہ فیصلے نہیں کر رہا. اگر کل والی بات ان کی مان لیں تو پھر آج والی بات غلط ہے، آج والی بات مان لیں تو کل والی بات غلط ہے. تو اگر جو رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں فیصلہ سازی میں ایشو آ رہا ہے ایران میں، کیونکہ وہ اختیارات کسی ایک کے پاس نہیں ہیں، تو اگر اختیارات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس بھی ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی اب خود سے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پینٹاگون ان کو کچھ مشورے دے رہا ہے، جے ڈی وینس ان کو کچھ مشورے دے رہا ہے، اسٹیو وڈکوف ان کو کچھ مشورے دے رہا ہے. اچھا، ویسے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مشورے سب کے سن لیتے ہیں، لیکن جو وہ چاہتے ہیں کرتے وہی نہیں، بے شک کرتے ہوں، لیکن اور یہ ان کا اختیار بھی ہے، وہ صدر کے طور پہ منتخب ہوئے ہیں. سر اداروں کا تعاون اور ساتھ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. نہیں، اداروں کا تعاون اور ساتھ امریکہ میں تو میرا خیال ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، ایران میں ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو. پینٹاگون کے حوالے سے اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ظاہر فائنل کال تو ٹرمپ کی ہوگی نا، لیکن ناکہ بندی کے حوالے سے بھی یہ خبریں آئیں کہ ٹرمپ صاحب اپنا، بلکہ جے ڈی وینس نے بھی کچھ خبریں تھیں کہ انہوں نے پوچھا کہ جی آپ صحیح رپورٹس کیوں نہیں دے رہے ہمیں. اب آج یہ بھی رپورٹ ہوتا رہا ہے کہ آپ ہمیں ٹھیک رپورٹس نہیں دے رہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں. اور دوسرا ناکہ بندی کے حوالے سے بھی ٹرمپ پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھیں اور امریکی ادارے دے رہے ہیں. ظاہر ہے وہاں پر تو بہت زیادہ کہ وہ ناراض ہے، وہ کہہ رہے ہیں جس طرح کی میں ناکہ بندی چاہ رہا ہوں اس طرح کی کیوں نہیں ہو رہی. تو کہیں نہ کہیں تو وہاں پر بھی ایشوز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو. اور پھر مڈ ٹرم، تو مڈ ٹرم سے پہلے ظاہر ہے وہ مڈ ٹرم میں انہوں نے جانا ہے. مڈ ٹرم تو خیر ابھی آگے نومبر میں میرا خیال ہے، لیکن اس سے بہت پہلے وہ چاہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال سے نکلیں. اور ایران ٹرمپ کی یا امریکہ کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ میکسیمم حاصل کرنا چاہے گا. اور ایران اس ساری جنگ کو اپنے مستقبل کے لیے بارگیننگ ظاہر ہے سر وہ دیکھ رہا ہے، ایران جو اپنا مستقبل دیکھ رہا ہے. ماضی بھی ان کا ایک بڑا شاندار ماضی ہے، 6000 سال کی ان کی ہسٹری ہے. لیکن میں تو صاحب یہ ذرا مجھے گائیڈ کیجئے گا کہ اس جنگ کی وجہ سے ایران کی جو صورتحال ہے معاشی، وہ تو سارے یعنی یہ سمجھ رہے ہیں اور شاید صحیح سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کافی برے حالات ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان پہ پہلے بھی عالمی پابندیاں تھیں اور ان کے ایسٹس فریز ہیں ایک مدت سے. اور پھر اب جو کچھ ڈالرز یا کچھ پیسے انہوں نے کمائے یہ آبن ہرمز سے جنگ کے بند دوران، اور انہوں نے اپنا تیل بیچا، اب وہ بھی ناکہ بندی کی وجہ سے بند ہو گیا. تو وہاں پر تو حالات لگتا ہے کہ کافی ڈسٹرب ہوں گے، مگر پوری دنیا اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے. مہنگائی ساری دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں تک مہنگائی جائے گی اور کیا کیا جائے اس میں؟ بٹ صاحب یہ جو جنگ ہے نا، اس کے ایک تو ایسے اثرات ہیں جو کہ پولیٹیکل ہیں اور ایک ہے اس کے معاشی اثرات.
پولیٹیکلی تو وکٹری نیریٹو آف وکٹری کی ایک کشمکش ہے امریکہ اور ایران کے درمیان. ایران کہتا ہے کہ آپ ہمیں پہلے آپ دیکھیں کہ امریکہ نے 15 نکات دیے اور ایران نے 10 دیے, وہ سارے غائب ہو گئے, اب رہ گئے 2. ان میں سے یہ پولیٹیکل نیریٹو ہے. پولیٹیکل نیریٹو ایران کا یہ ہے کہ وہ اپنا نیوکلیر پروگرام کو بچانا چاہتا ہے اور اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے اپنا نیوکلیر پروگرام سرنڈر نہیں کیا اور ہم جنگ جیت گئے ہیں. یہ جو امریکہ کہتا تھا کہ وہی فیس سیونگ والی بات. اچھا, اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے نیوکلیر پروگرام کو ختم کر دیا جس کے اوپر ہم وار لڑ رہے تھے, جس کا ہم نے نیریٹو بنایا تھا. تو اب یہ دونوں کی ہے. اس کو اگر میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں تو جو ایران کو کہا جا رہا ہے کہ آپ زیرو انریچمنٹ پہ آ جائیں. اب زیرو انریچمنٹ کے لیے تو یہ این پی ٹی کے سگنیٹری ہے جو ایران ہے, وہ تو پہلے ہی جو پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی پروگرام ہے اس کو چلانا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اور ذرا گہرائی سے دیکھیں تو کیا برازیل کو, ارجنٹائن کو, جرمنی کو اور نیدرلینڈ کو, جاپان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سیور نیوکلیر ٹیکنالوجی کے لیے اپنی ایٹمی جو ہے پروگرام چلا رہا ہے؟ ان کے پاس ایٹم بم تو نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں نارتھ کوریا کے پاس جو ہے وہ ایٹم بم ہے, ان کے پاس ماسٹر بم ہے, اس کے اوپر کسی نے اٹیک نہیں کیا. اگر ماسٹر بم جس کا بہانہ بنا کے کہا کہ 2 ہفتے میں ایران کے پاس آ جائے گا, حملہ کر دیتے ہیں, یہ اصل میں پیچھے سارا اسرائیل. بٹ صاحب پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ سے زیادہ اگر آپ دیکھیں غور سے تو یہ سارا نتن یاہو کا. چلیں اس پر آگے اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں. میں ذرا اکنامک صورتحال جاننا چاہتا ہوں. اکنامک صورتحال میں یہ ہے کہ ایران کا اب تک $145 ارب کا نقصان ہوا ہے. ایران کی اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اور دوسری طرف امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو صرف تیل 40% مہنگا ہوا ہے اور اس کے جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 137% تک گئی ہے. اور اس کا 14-15% بجٹ جو ہے صرف واٹس ایپ ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے امریکہ کا. تو امریکہ کے لیے بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں اور امریکہ کے لیے مشکل حالات ہیں. دنیا بھر میں اگر کوئی $1750 ارب کا ڈیفنس بجٹ ہے تو اس میں امریکہ کا $1000 بلین, یعنی آپ دیکھیں ہاؤ مچ پرسنٹیج. تو یہ کب تک افورڈیبل ہوگا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے لیے مشکل ہے. اور جو پاکستان کی اس میں جو سیز فائر کی کوششیں ہیں وہ بڑی شاندار تھیں. اور ابھی جو سب سے پازیٹیو بات ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ جو گنز تھیں وہ اب خاموش ہے, سائلنس ہے, یعنی توپیں یہ سب سے اچھی بات ہے سارے معاملے کے اندر. رانا صاحب آج جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے بھی کابینہ سے خطاب کیا اور اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ماضی میں شاید کم از کم پاکستان کی حد تک تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, یا شاید اس خطے میں پورے میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس خطے کسی ملک نے ایک عالمی تنازع کو حل کروانے کے لیے اس طرح سے کوشش کی اور اس میں کامیابی بھی ملی ہو. ایسے ہی نہیں ہے کہ صرف گفتگو کی ہے, کامیابی بھی حاصل کی. تو یہ ایک تو کریڈٹ اس گورنمنٹ کا ہے اور بلکہ پورے پاکستان کا کریڈٹ ہے اس میں. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری 2 سال کی کاوشیں جو ہیں وہ ان کو شدید نقصان پہنچا ہے اس جنگ کی وجہ سے. اور پہلے ہمارا جو بل تھا 1 ہفتے کا وہ $30 کروڑ کا تھا اور ابھی $80 کروڑ پہ چلا گیا. تو یہ ایک سیریس صورتحال ہے سر. جی بالکل. اصل میں اسی لیے پاکستان افیکٹولی اس جنگ کو روکنا چاہتا ہے کہ ہم اس جنگ کے ایک بڑے وکٹم ہیں معاشی طور پہ. پوری دنیا وکٹم ہے سر, لیکن ہم اس لیے زیادہ اس کے وکٹم ہیں کہ ہمارے بالکل بارڈر پہ ہو رہا ہے, بارڈر پہ یہ ہو رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو بات کی کہ ہم ایک ایفرٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا اینگل تھا کہ اگر یہ جنگ تھوڑی سی ایکسپینڈ کر جاتی اور سعودی عرب پہ جس طرح سے اٹیک شروع کر دیے تھے ایران نے, اگر وہ ان کی فریکوینسی تھوڑی سی بڑھ جاتی ان اٹیکس کی تو پاکستان کو اس جنگ کے اندر ڈریگ ہونا پڑنا تھا اور ایک سائڈ پہ جا کے پاکستان کو ایران کے سامنے کھڑا ہونا پڑنا تھا. پاکستان نے اس نازک صورتحال کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایرانیوں سے پہلے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ سعودی عرب پہ اٹیک نہ کریں, اور پھر پاکستان نے ایک بڑا میجر رول ادا کیا. دیکھیں ایک تو جو پاکستان کا کنڈکٹ تھا نا دونوں, جو کہ بڑا یونیک تھا, یعنی ہماری توقع سے کہیں زیادہ, وہ یہ تھا کہ جب آپ 2 لڑنے والے لوگوں کو روکتے ہیں نا کہ آپ ذرا پیچھے تھوڑے ہٹ جائیں, تو کسی نہ کسی سطح پہ کوئی گریونس کریٹ ہو جاتا ہے. ایک فریق سمجھتا ہے کہ شاید اس کی سائڈ لے رہا ہے, یا دوسرا فریق سمجھتا ہے کہ شاید یہ اس سائڈ پہ کھڑا ہے. کیونکہ مسلم ہوڈ کی وجہ سے ہم ایران کے ساتھ ہماری ایک تعلق ہے, ہم نے خامنہ ای صاحب کے
جو شہادت تھی اس کو کی باقاعدہ مذمت کی، اس کی مذمت کی ہے، جو کہ امریکہ کے مخالف ہے. واحد اسلامی ملک ہے جس نے ان پر جنگ مسلط ہوئی ہے جب ایران پر، تو پاکستان نے مذمت کی، اور واحد اسلامی ملک ہے جس کی ایران نے شکریہ ادا کیا. شکریہ ادا کی. اور دوسری طرف ہمارا یہ بھی پوسچر ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہماری ایک بہت لمبی ایک پارٹنرشپ ہے اس ریجن میں، جیو پولیٹیکل صورتحال میں. تو اس میں رہتے ہوئے ایک آپ نے اپنی اسلام آباد کی ایک سٹیج دیا مذاکرات کے لیے، اور بریک تھرو پہ بریک تھرو کیے. پہلا بریک تھرو تو یہ کیا کہ آمنے سامنے فزیکلی ان کو بٹھا دیا، جو کہ پاسبل نہیں تھا. دوسرا بریک تھرو یہ کیا کہ اس سے پہلے آپ نے جنگ بندی کروا دی. تیسرا بریک تھرو یہ کیا کہ آپ نے ابنائے حرمت سے ایران کو کہا، اور وہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن وہ ٹرمپ کی وجہ سے وہ نہیں پاسبل ہوا. چوتھا بریک تھرو یہ ہوا کہ اس کے باوجود جنگ بندی کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور ابھی تک برقرار ہے اب تک. تو یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کو آپ یہ ہسٹری میں کبھی کبھی اس طرح کی موومنٹس آتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس پہ بھی، یعنی کہ جو پاکستان کی مخالف لابیز ہیں، انڈیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل ہے، ایون ایک سیاسی پارٹی ہے آپ کے ملک میں جو کہ اس پہ اعتراض کر رہی ہے. اور بدقسمتی دیکھیں کہ وہ پارٹی اسرائیل اور انڈیا ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی سٹیج پہ، ان کا ہمیشہ سے سر ایسی ہوتا ہے. اس پارٹی کا جب جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا، آپ نے چونکہ بھی ذکر کیا ہے تو میں تھوڑا سا یاد دلانا چاہتا ہوں. جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا تو جو نیریٹو انڈیا کا تھا وہی نیریٹو اس سیاسی جماعت کا تھا. پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی تو جو نیریٹو انڈیا اسرائیل کا تھا وہی نیریٹو جو ہے وہ اس کے جو یوٹیوبرز اور جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے وہ چلا رہے تھے. تو یہ ان کا ایک جو ہے کسی سطح کے اوپر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل کمپلیمنٹ کرتے، ہاں کمپلیمنٹ کرتے، یہ ان کے درمیان ہے. تو یعنی اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پھر کل ٹرمپ صاحب نے ایک دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی جس طرح سے تعریف کی، فیلڈ مارشل صاحب کی، پرائم منسٹر کی جس طرح سے تعریف کی. اور زیادہ مجھے اچھی بات یہ لگی کہ جب عباس عراقچی پاکستان آتے ہیں، پھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے جہاز کے اوپر وہ عمان گئے، اس کے بعد پھر اب وہ ماسکو گئے، ماسکو سے جب واپس آئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پارٹنر سے گفتگو کر رہے ہیں، اور پاکستان کو انہوں نے اپنا پارٹنر کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے پرائم منسٹر کا بھی اور فیلڈ مارشل صاحب کا بھی، کہ جنہوں نے احساس دلایا دونوں فریقوں کو کہ ہمارے لیے آپ دونوں قابل احترام بھی ہیں، اور ہم اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن پہ رہتے ہوئے چاہتے ہیں کہ آپ صلح کر لیں. تو اس طرح کی کیفیت دنیا میں فارن پالیسی کے حوالے سے بہت ریئر اور کبھی میرا خیال یہ سفارتکاری تو جو امداد سومرو صاحب ہوئی ہے اس بار، یہ تو دنیا کے جو فارن ریلیشنز کو سٹڈی کرنے والے طالب علم ہیں مستقبل میں، ان کو پڑھایا جائے گا کہ کس طریقے سے جو سفارتکاری ہے اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ ایک منی عالمی جنگ یوں سمجھ لیں. دیکھیں مشرق وسطیٰ پورا حالت جنگ میں تھا، اور اسرائیل جنگ میں، امریکہ جنگ میں، ایران جنگ میں. تو ایسی صورتحال میں کم و بیش 12-13 سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی حالت میں تھے، اس کو روک دیا گیا. تو یہ تو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. نہیں، منی عالمی جنگ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حملوں کے حوالے سے نا، اور اس میں پوری دنیا کی معیشت شامل کر لیں، معیشت کے حوالے سے تو یہ عالمی جنگ تھی، مکمل ایک عالمی جنگ تھی. روس نے چین نے اپنا قانون بدل دیا. کل روس نے جو اسٹیٹمنٹ دیا، روسی صدر پیوٹن نے عراقی سے ملاقات کے بعد، وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو قوتیں تو وہ سب بندی تو ہو گئی ہوئی تھی. اب یہ جنگ بندی جو پاکستان نے کروا کے پاکستان نے وہ عالمی جنگ رکوا دی ہے. اب ظاہر معاشی مسائل تو ہمیں بھی آ رہے ہیں، پوری دنیا کو آ رہے ہیں، لیکن جنگ بندی اور اس کے ساتھ ساتھ جو رانا صاحب فرما رہے تھے وہ یہ ہے کہ آپ نے تمام فریقین کا اعتماد آپ کے اوپر ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ سعودی عرب کے اوپر آپ، اور سعودی عرب نے ظاہر پاکستان کی جو درخواست تھی اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اور کوئی بہت زیادہ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے تو آپ چل کے حملے کریں. انہوں نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ریسٹرین شو کیا. ایران نے بھی پھر بات بھی مانی. تو یہ اور امریکہ، صدر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ہر گفتگو میں پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم کی، فیلڈ مارشل کی، اور سفارتکاری کی تعریف کرتے ہیں. روس کا اعتماد ہے، چین کا اعتماد ہے. تو یہ جو ہے نا شاید کبھی تاریخ میں کوئی ایک آدھ
باہر کسی ملک کو، اور ظاہر ہے ہم ایک دفاعی طاقت تو ہیں لیکن ہم اتنی بڑی طاقت نہیں تھے اس جنگ سے پہلے جو ہمارے اوپر مسلط کی تھی مودی نے، جی جس کے بعد دنیا میں ظاہر ہے ہمارا وہ ایک جو خاموش دفاعی ہماری صلاحیت تھی اس کا ڈنکا بجا، اور اس کے بعد پھر سفارتی محاذ ہم نے سنبھالا۔ تو 2022 مئی 2022 سے جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس نے پاکستان کے لیے جو سفارتی دروازے کھولے اور ان کو استعمال کرنا اور اس چیز کو مینٹین کرنا، یہ کمال ہے۔ آپ کو موقع تو مل جاتے ہیں لیکن ان مواقعوں کو آپ مستقل مزاجی کے ساتھ لے کر چلیں، یہ بڑی کمال بات ہے۔ تو سفارتکاری میں تو پاکستان نے جو جھنڈے گاڑے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ ماضی قریب میں کوئی اس کی مثال ملتی ہو، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو اس خطے میں اپنی اجارہ داری چاہتا تھا انڈیا، وہ بے شک 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے، بے شک ہم سے 10 گنا بڑی معیشت ہو، بے شک دفاعی حوالے سے اس کا 10 گنا نہیں 20 گنا بڑی معیشت کہتے جتنی بڑی 100 گنا ہو 1000 گنا ہو، لیکن وہ کیسے سائیڈ لائن ہو گیا ہوا ہے؟ صرف انٹرنیشنل محاذ پر نہیں بلکہ اندر بھی مودی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، وہاں ایک جو اپنا ان کے مخالف یا پھر آزاد صحافی، مخالف لیڈرشپ پولیٹیکل اور آزاد صحافی، وہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ بھائی کدھر ہے 56 انچ کا سینہ، کہاں چلے گئے ہو؟ وہ وشو گرو کہتے تھے اپنے آپ وشو گرو، ہاں، اور جو وہ میمز بن رہی ہیں کہ وہ چائے پلا رہے ہیں، جی تو یہ انڈیا کے لیے بھی ہزیمت ہے اور پاکستان کی سفارتکاری کا ظاہر کمال ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ میتھو صاحب یہ ذرا بتائیے گا، ابھی انڈیا کا ذکر ہوا تو انڈیا میں جو ابھی الیکشنز بھی وہاں پہ شاید ایک آدھی ریاست میں ہو گئے ہیں اور باقی ریاستوں میں ہونے والے ہیں، کچھ 3-4 ریاستوں میں الیکشن تھے، تو اس میں یہ جو اب ایک ان کی ہزیمت ہوئی ہے پوری دنیا میں مودی صاحب کی جو بھی پالیسی تھی اس کے نتیجے میں، اس پر ان کا کوئی اثر آئے گا ان کے الیکشنز پہ؟ بالکل آئے گا بٹ صاحب، دیکھیں جو اکانومی ہوتی ہے وہ سیاست کا ہی عکس ہوتی ہے، جی اور پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں اور دنیا بھر میں دیکھ لیں، نریندر مودی کا یہ ایک موقف تھا کہ وہ امریکہ کے آگے نہیں جھکیں گے۔ جیسے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو کہا کہ میں تمہیں 50% ٹیرف لگاؤں گا اور اگر تم نے روس سے تیل خریدا، تو فوری طور پہ روس سے تیل بند کر دیا۔ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ تم نے ایران کے ساتھ ہم نے ان پہ پابندیاں لگائیں، تم سے کاروبار کرتے ہو، چاہ بہار میں انویسٹمنٹ کی، یہ بند کرو اور نکالو۔ وہ چاہ بہار سے نکل گیا۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کے اوپر شاید 19% اور اس کے اوپر 23% لگا دی، یعنی 22% لگا دی۔ پھر اس کے اوپر جا کے پاکستان سے زیادہ ٹیرف ان کے اوپر لگا۔ پھر مترلے کیا، پھر بڑی شرمناک قسم کی ان سے ایگریمنٹ کروائی گئی کہ تم امریکہ سے $5 ارب سالانہ کی امپورٹ کیا کرو گے۔ اس میں یعنی آپ سمجھے کہ بھینسوں کے چارے تک بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ تم امریکہ سے لوگے، اور باقی چیزیں بھی بہت ساری چیزیں پوری لسٹ ہے۔ تو یہ اس قسم کی ایک ورلڈ اوور جو ان کی بےعزتی ہوئی ہے، اور جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور کہہ رہے تھے اور کلیم کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ اب جو ہے وہ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر کا استحقاق رکھتے ہیں، تو سارا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور پاکستان نے جو 10 مئی کو کیا ان کے ساتھ، وہ واٹس ایپ بنیاد تھی انڈیا کی تباہی کی اور اس کے نیریٹو کی تباہی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کا معاملہ نہیں ہے، پاکستان کا۔ جیسے آپ پہلے ذکر کر رہے ہیں، میرے دونوں پینلسٹ یہ کہہ رہے تھے، میں مکمل دونوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے اندر سب سے جو سگنیفیکنٹ بات یہ تھی کہ پاکستان نے اپنی غیر جانبداری دونوں طرف پروو کی اور دونوں نے پاکستان پہ کانفیڈنس کیا۔ یہ ہوتی ہے سالس کی اصل نشانی کہ دونوں فریق یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ایک کی طرف جو ہے جھک نہیں رہا۔ تو یہ بہت اچھی بات تھی۔ اور ابھی جو لاسٹ جو ابھی کل جو ڈرافٹ گیا جس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہم غور کر رہے ہیں، جو انہوں نے اپنی سیکورٹی کمیٹی میں بھی رکھا، وہ بھی پاکستان کے ذریعے گیا ہے، اور اس کے اندر جو بات ہم سامنے آ رہی ہے وہ ایک ہی بات ہے، وہ نیوکلیر کی۔ اور نیوکلیر سے پہلے ایران ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ نیوکلیر کو آپ صرف پوسٹ پون کر دیں فار سم ٹائم، اور آپ اسٹیٹ آف ہرموز کا بلاکٹ ختم کریں، اور ہم ادھر سے جو ہے وہ اپنا جہازوں کو ہم بھی اپنا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو اسٹیٹ آف ہرموز۔ اور ابھی سے کوئی 2 گھنٹے پہلے جو ارسلہ ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں یورپی یونین کی، انہوں نے بھی ایک ایشورنس دی ہے کہ ایران اور امریکہ کا ہرموز کھول دیں، ہم اس جنگ کو لمبی مدت کے لیے بند دیکھنا چاہتے ہیں، پوری یورپی یونین۔ ہاں ظاہر ہے یورپ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، ساری دنیا کی اکانومی متاثر ہوئی ہے، خود امریکہ کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر جو موبائل فون کے ٹاور ہیں نا، ان کو بجلی نہیں مل رہی، تو وہ جو بہت شدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں اب چاہتا ہوں تھوڑا سا، چونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا، میں تو سب تو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کام کی طرف میں اب بات کر لوں جو کہ پنجاب
کی حکومت نے کیا. مریم نواز شریف صاحبہ نے جب سے اقتدار میں آئی ہیں بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے, لیکن یہ کام جو ہے نا یہ ذرا میرا خیال سب سے زیادہ ڈفرینٹ ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ ایک فلم سٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے, فلم سٹی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے آج سجاد احمد صاحب پنجاب اسمبلی میں بل پیش ہوا, میں اس کو پنجاب اسمبلی کے اندر موجود تھا جب یہ بل پیش ہوا. اس کے اوپر اپوزیشن کی جانب سے اعتراضات ایسے آئے جن کا جواب جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے مریم اورنگزیب صاحبہ نے دیا. لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ تھوڑی سی بات کریں کہ اس سے پہلے پاکستان کی فلم انڈسٹری جو ہے آپ جانتے ہیں جس حال میں ہے, ایک وقت تھا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری بہت زیادہ مطلب گرو کر رہی تھی, اور خاص طور پہ انڈیا ہمارے میوزک کو, ہمارے گانے چرایا کرتا تھا. لیکن پھر ہوا یہ کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بہت برے حالات میں چلی گئی. اب یہ اس کوشش کو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ 50 ایکڑ کا ایک پیس آف لینڈ ہے جہاں پر فلم سٹی بنے گی, اور وہاں پر لوگ جو پروڈیوسرز ہیں وہاں پر جا کے اپنے ان کو پوری طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ نہیں بٹ صاحب, یہ تو ایک بریک تھرو ہے آفٹر لانگ ٹائم. آپ نے جیسے بات کی کہ کبھی ہماری جو فلم انڈسٹری تھی اس کا میوزک, اس کی سٹوری, اس کی پرفارمنس, ایکٹرز, ان کا جو کام تھا وہ بالی ووڈ ہمیں کاپی کرتا تھا کئی چیزوں میں. جی بالکل. اور اگرچہ ایکوپمنٹ اس زمانے میں اتنا ایڈوانس نہیں تھا, لیکن بالی ووڈ کے پاس اچھا ایکوپمنٹ تھا ہماری نسبت, لیکن کام یہاں پہ اچھا ہو رہا تھا, میوزک اچھا یہاں پہ بن رہا تھا, فلم اچھی یہاں پہ. جی بالکل ٹھیک بات. لیکن ضیاء الحق نے جہاں پہ ہماری سوسائٹی کو بہت بری طرح سے مختلف جہتوں میں نقصان پہنچایا, اس کی ایک بڑی جو امپیکٹ, نیگیٹو امپیکٹ آیا کہ وہ پاکستان میں جو انٹرٹینمنٹ کے سورسز تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے. فلم انڈسٹری جو تھی وہ ایک خاص طرف رخ کر گئی, گنڈاسیا, مولا جٹ اور پنجابی فلموں کی طرف, اور اس میں بھی مار دھاڑ, لڑائی, ایکشن زیادہ آ گیا, اور پھر وہ سٹے نہیں کر سکا. وہ اس کی اتنی سیچوریشن ہو گئی کہ کہانی ختم ہو گئی, صرف ایکشن اور یہ اور وہ, ایکشن اور سلیکشن رہ گئی, اور کہانی ختم ہو گئی. اسٹوڈیوز ایک طرح سے ڈمپ بن گئے, کچھ اسٹوڈیوز میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی. اب وہ ظاہر ہے وہ پھر برا حال ہو گیا, ظاہر ہے جب وہاں پر پیسہ ہی کوئی نہیں رہا تو زوال ہو گیا پورا. اچھا, لیکن اب جب ہم 2026 میں آتے ہیں آفٹر 20 سالوں کے بعد, تو فلم میکنگ ایک اور طرح کا پروفیشن بن گیا. جی جی ظاہر ہے یہ ایک ڈیجیٹلائزڈ دنیا ہے آج کی نا, اور ہمیں نئے ایکوپمنٹ کی, نئی لیبارٹریز کی, نئے فلم سٹی کی ضرورت تھی. تو مریم صاحبہ نے یہ کمال کام کیا ہے کہ ایک جگہ کی ایلوکیشن کر دی اور اس کا بل پاس کر دیا, اور اب آگے جا کے جو اس کی ٹیکنیکل فیسیلیٹیز بنانا اور لوگوں کو ٹرین کرنا اس کے لیے, اور اس کو کس طریقے سے آگے مینٹین کرنا ہے, یہ سارا کام اگر اسی پروفیشنلزم کے ساتھ ہوگا تو یقیناً ایک ایسی بنیاد بنے گی, ایک ایسا انکیوبیٹر بنے گا جس کے اندر سے بہت سارے نئے کریٹو انڈے پیدا ہوں گے, ان میں سے کئی تناور درخت بنیں گے. آنے والے وقت میں نئے ڈائریکٹر آئیں گے, نئے پروڈیوسر آئیں گے, نئے ایکٹر آئیں گے. رانا صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات تو درست ہے کہ مریم صاحبہ نے, امداد صاحب, بڑا زبردست ایک انوائرمنٹ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے, مگر کیا ہماری فلم انڈسٹری کے اندر اب وہ والی جان موجود ہے کہ اس سے پراپر طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا؟ دیکھیے بٹ صاحب, یہ جو فلم انڈسٹری ہوتی ہے یا یہ جو شعبہ ہے تفریح کا, چاہے تھیٹر ہے, یہ سرکار کی سرپرستی کے بغیر نہیں چلا کرتے. ہمارے یہاں تو جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ تباہ و برباد کر دیا گیا, جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں ساتھ ہی لکشمی چوک ہے, رائل پارک, اس کے ساتھ جہاں پہ وہ اپنا فلم ڈسٹریبیوٹرز کا بلڈنگ تھی بڑی, وہ اس کا دیکھ کے وہ بندہ افسوس ہی کر سکتا ہے کہ جو حشر ہو گیا ہوا ہے. یہ پورے کی پوری سڑک پہ صرف سین میں ہوتے تھے, اب ویران پڑے ہوئے. تو یہ فیصلہ معاشرے کو نارمل کرنے کے لیے, معتدل اور کرنے کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے. جس طرح بسنت کا فیصلہ تھا, اور بسنت کے بعد, بسنت منانے کے بعد اور پرامن طریقے سے منانے کے بعد یہ والا فیصلہ جو ہے, یہ صرف اس میں فلم نہیں بنے گی نا بٹ صاحب, اس میں گیمنگ ہوگی, اے آئی کے ذریعے نوجوان اپنے جو اسکلز ہیں ان میں وہ استعمال کریں گے. اس میں بہت کچھ ہے, یہ پورا کا پورا بڑا پیکیج ہے. اور وہ اس میں فلم, ڈرامہ, اور جو لاہور کی جو پرانی لالی ووڈ کی جو ایک پہچان تھی یا جو انڈسٹری ہوتی ہی لاہور میں تھی,
اب ظاہر لاہور میں نہیں اس طرح فلم بنتی, بہت محدود ہو گئی ہے, بہت محدود بہت محدود, تو وہ بحال ہوگی. اور اس سے جو سب سے بڑا جو امپیکٹ میں دیکھ رہا ہوں نا کہ سوسائٹی کا چہرہ بدل دیا گیا ہے, وہ واپس آئے گا. ایک معتدل مزاج لوگ ہیں ہم, ہمارا ایک کلچر ہے, ہماری ایک ثقافت ہے, وہ گہنا گیا. ثقافت سے مجھے یاد آیا, میں چونکہ آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ جو میتھو صاحب ہیں وہ اس پہ بات کریں. میتھو صاحب, بسنت کروائی صاحب ہماری ثقافت کا بڑا ایک اہم حصہ تھا, اور وہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ناقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے وہ ہم سے چھن گیا تھا, اور دوبارہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کو بحال کیا. اور اب یہ جو ایک فلم سٹی والا کام ہے, اس سے نوجوانوں کے اندر جو ڈپریشن ہے وہ بھی میرا خیال کم ہوگا. جی بٹ صاحب بالکل. یہ دیکھیے, میں پہلے تو اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں کہ یہ جو نواز شریف آئی ٹی سٹی ہے 100 ارب روپے کا پروجیکٹ 853 ایکڑ کا, اس کے اندر ہی یہ 50 ایکڑ ہے, اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ 5.39 ارب روپے ہے. 3 سال میں اس نے کمپلیٹ ہونا, اور اس کے اندر جو A to Z میڈیا پروڈکشن ہے, اس کی فیسلٹیز ہیں, VFX ہے, اور ہر اس بندے کو اس کے اندر چانس ہے اس کے لیے کہ جس کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے. تو یہ ورلڈ کلاس قسم کا آپ کے پاس اسٹوڈیو ہوگا, ہر چیزیں ہوں گی, تو ہر نوجوان کے لیے بھی, یعنی ہر فلم میکر کے لیے وہاں پہ ایک فیسلٹی ملے گی. اور یہ یونیک پروجیکٹ ہے اگر آپ پورا پاکستان دیکھیں تو اس حوالے سے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی نا فلم انڈسٹری کی بحالی کی, تو اسی بجٹ میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک 2 ارب روپے کا ایک فلم فنڈ علیحدہ بنایا تھا. اس فنڈ کے اندر 3 کروڑ روپے پر پروجیکٹ انہوں نے 3 کروڑ روپے تک رکھا ہوا ہے کہ آپ آئیں, لگائیں, اور آپ اس جو فلم انڈسٹری ہے اس کو آگے لے کے چلیں, لیکن اس کی وائبلٹی آپ ضرور دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے, اور خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ بھی بڑے اچھے کام کر رہی ہے. میں تو وقت ختم ہو گیا. پنجاب گورنمنٹ بڑے اچھے کام کر رہی ہے, اور گورنمنٹ نے جو اپنی خارجہ پالیسی اختیار کی اس کے نتیجے میں تو پوری دنیا میں پاکستان کی عزت افزائی ہو رہی ہے, جبکہ انڈیا کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.